اچھا بٹی صاحب، اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں آپ صحافیوں کے کردار کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، ہماری بدقسمتی ہے میڈیا کی، صحافیوں کی. کبھی ہم بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم بڑی نظریاتی صحافت کرتے ہیں. ہم جو ہے وہ چھوٹے موٹے مفادات کے لیے کسی کی مخالفت یا حمایت نہیں کرتے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے. پاکستان میں ایک دور تھا جب اس ملک میں نظریاتی سیاست ہوتی تھی اور لوگ پیسے کمانے کو بہت بڑی جو ہے جرم سمجھتے تھے سیاست کے ذریعے یا صحافت کے ذریعے. اسی طرح صحافی بھی نظریاتی ہوتے تھے، وہ رائٹ یا لیفٹ سے ان کا تعلق ہوتا تھا، لیکن وہ بڑے کمیٹڈ ہوتے تھے لوگوں کی کاز کے ساتھ. اب ہماری جو صحافت ہے نا، وہ بہت زیادہ کمرشلائز ہو گئی ہے جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا. اب بڑی بڑی تنخواہیں ہیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے جتنی بڑی بڑی تنخواہیں کچھ اینکر لے رہے ہیں، جتنے ان کے پاس دولت اکٹھی ہو گئی ہے. اب ہم سائڈز لیتے ہیں، ہم ایمانداری سے غیر جانبدارانہ صحافت نہیں کرتے. ہم اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پہ تجزیے کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں اور خبریں دیتے ہیں. مثلا اگر مجھے تحریک انصاف اچھی لگتی ہے تو میں ہر وقت اپوزیشن میں سے کیڑے نکالوں گا اور تحریک انصاف کی وہ خوبیاں بھی گنواؤں گا جس کا نہ عمران خان کو پتہ ہے نہ تحریک انصاف کو پتہ ہے، مجھے وہ بھی پتہ ہوں گی. اور اگر میں تحریک انصاف کا مخالف ہوں اور اپوزیشن کا حامی ہوں تو میں اپوزیشن کے اندر وہ خوبیاں بیان کروں گا جو نہ راول بھٹو زرداری کو پتہ ہے نہ جو شہباز شریف کو پتہ ہے، وہ صرف مجھے پتہ ہوں گی اور میں آپ کو بتاؤں گا میڈیا پہ بیٹھ کے. اور تحریک انصاف جو ہے اس کے اندر سے کیڑے نکالوں گا، اور وہ کیڑے بھی نکالوں گا جو شاید تحریک انصاف میں کبھی پیدا ہی نہ ہو. تو ہماری جو صحافت ہے وہ سیاست کی طرح پولرائز ہو گئی ہے، تقسیم ہو گئی ہے. ہم صحیح یا غلط کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرتے. ہم اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پہ بدقسمتی سے فیصلے کرتے ہیں، اپنی رائے بناتے ہیں اور پھر پراپوگنڈا کرتے ہیں ایک دوسرے کے حق، کسی کے حق میں کسی کے خلاف. اور اس کی بہت بڑی جو وجہ ہے وہ مالیاتی مفادات ہیں، وہ معاشی مفادات ہیں. تنخواہوں کے لیے، اپنی نوکریاں برقرار رکھنے کے لیے، اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے، مالی مفادات لینے کے لیے ہم جو ہے وہ مخصوص قسم کے تجزیے کرتے ہیں، مخصوص قسم کے پروگرامز کرتے ہیں اور یہ ہم سارا کام کرتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار صحافی ہیں. ایسا نہیں ہے. بہت کچھ جو ہے میڈیا نے اپنا جو لوگوں کے اندر امیج تھا اس کو خراب کیا ہے اسی وجہ سے. میری کسی پارٹی کے لیے پسندیدگی یا ناپسندیدگی ہو سکتی ہے، وہ میرے تجزیے کی بنیاد نہیں بن سکتی. بددیانتی کیا ہوتی ہے صحافتی؟ کہ میں حقائق کو مسخ کر کے، حقائق کو نظر انداز کر کے، حقائق کو تروڑ مروڑ کے یا جھوٹ بول کے کسی کو غلط ثابت کروں یا کسی کو صحیح ثابت کروں. اگر میں کسی کو لائک کرتا ہوں اور میں اس کے حق میں کوئی چند اچھے کلمات کہہ دیتا ہوں، یہ صحافتی بددیانتی نہیں ہے. صحافتی بددیانتی یہ ہے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہو کسی لیڈر نے اور میں اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں اور غلط طریقے سے جسٹیفائی کر رہا ہوں. تو اس لیے صحافی کو ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے، اسی سماج کا حصہ ہے، اسی ہمارے خاندانوں کا حصہ ہے وہ، اور وہ ظاہر ہے جس طرح ہم متاثر ہوتے ہیں باقی لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں، صحافی بھی متاثر ہوتے ہیں. لیکن صحافی کو حقائق کو توڑ موڑ کے پیش نہیں کرنا چاہیے. یہ اس کا منصب نہیں ہے، یہ اس کا کام نہیں ہے. تجزیہ ذاتی رائے ہوتی ہے، خبر ذاتی رائے نہیں ہوتی. اس لیے ہمارے ہاں یہ جو نیا ٹرینڈ چلا ہے نا، دیکھیں صحافی کو تحفظ حاصل ہے کہ وہ اپنے ذرائع بتانے کا پابند نہیں ہے، لیکن اگر غلط خبر ثابت ہو جائے ذرائع سے تو یار اتنا تو میرا اخلاقی فرض بنتا ہے نا کہ میں معذرت کروں اس پہ. میں اسی چینل پہ، جس چینل پہ میں نے خبر دی ہو، میں اسی چینل پہ بیٹھوں اور یہ کہوں کہ میرے ذرائع سے جو خبر مجھے ملی تھی وہ غلط ثابت ہوئی، میں قوم سے معافی مانگتا ہوں، اور جس کے خلاف میں نے خبر دی تھی میں اس سے بھی معافی. اخلاقیات کا اتنا تقاضا تو ہے نا. ہم جو پوری قوم کو لیکچر دیتے ہیں صحافی صبح سے شام تک اخلاقیات کے اور نظریات کے، تو ہمیں خود بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ جو ملک کے اندر سیاسی تقسیم ہے، ملک کے اندر جو پولرائزیشن ہے، میڈیا کو اس کو بڑھانا چاہیے. میڈیا کو جو حقائق ہیں ان کو سامنے لانا چاہیے. اور دیکھیں نا، میڈیا کے اوپر صرف دباؤ اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہوتا، صرف جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کا نہیں ہوتا، مالکان کا بھی ہوتا ہے. مالکان بھی اپنے ایجنڈے پہ، جو ان کا پولیٹیکل ایجنڈا، ذاتی ایجنڈا ہوتا ہے، اس کے اوپر صحافیوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ پروگرام کریں، کسی کے خلاف پراپوگنڈا کریں، کسی کی حمایت کریں. تو میرے خیال سے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بند ہونا چاہیے.
لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے میڈیا کے اوپر، میڈیا کو پروپیگنڈے کے لیے صرف استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ صحافیوں کو غیر جانبدارانہ کردار ادا کرنا چاہیے، اپنی سیاسی وابستگی بالکل رکھیں، میری بھی ہے، میں انکار نہیں کرتا، اس سے بددیانتی ہو، اگر میں کہوں میری نہیں ہے، اگر میں یہ کہوں میری پسند ناپسند نہیں ہے، لیکن صحافتی بددیانتی یہ ہے کہ میں اس پسند ناپسند کی بنیاد پہ تجزیہ کروں اور جھوٹ کو خبر بنا کے یا تجزیہ بنا کے پیش کروں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ حقائق ہیں، آپ کے پاس خبر آئی ہے، آپ حقائق جانیں، اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں یہ خبر درست ہے آپ اس کو دیں، کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ صحافی کا کام یہ خیال رکھنا نہیں ہے کہ اسے، ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ ایسی خبر سے پرہیز کرتے ہیں جس سے ملک میں انتشار پھیلے یا جس سے ملک کی جو قومی سلامتی ہے وہ خطرے میں پڑ جائے، تو اس کے اوپر ضرور سوچنا چاہیے۔ باقی اگر کوئی ناراض ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے پاس اگر کوئی خبر ہے آپ اس کو جانچیں، اس کی پڑتال کریں، اگر وہ صحیح ثابت ہے آپ اس کو دیں، اور اگر غلط ثابت ہو جائے خبر تو اس کا پوری دنیا میں ایک مسلمہ طریقہ ہے، آپ اس کے اوپر معذرت کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ آگے بڑھیں، آئندہ محتاط رہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اب جو جس کو ہم لوڈڈ خبریں کہتے ہیں نا، لوڈڈ تجزیہ، کہ جس کے پیچھے کوئی مفاد یا پیسہ ہو، اب وہ بہت بڑھ گیا، اور ہمیں جو ہے وہ، میں کبھی دیکھیں نا، مجھے اس بات پہ فخر ہوتا تھا جب نوم چمسکی جیسے جو دنیا کے مانے ہوئے دانشور ہیں جن کی پوری دنیا عزت کرتی ہے، وہ یہ کہتے تھے جب انڈیا اور پاکستان کے میڈیا کا موازنہ کرتے تھے نا 2010 سے پہلے تک، وہ کہتے تھے کہ پاکستانی میڈیا بہت وائبرنٹ ہے، پاکستانی میڈیا بہت انڈیپینڈنٹ ہے، یہ ابھی اتنا کمرشل نہیں ہوا۔ انڈیا کا میڈیا بہت پہلے کمرشل ہو گیا تھا، اب بہت کم فرق رہ گیا پاکستانی میڈیا میں اور انڈیا کے میڈیا میں۔ ہم بھی اب انہی کے نقش قدم پہ چل پڑے ہیں بہت حد تک، اور ہمیں ہمارا جو ایک طرح امتیاز تھا کہ ہم بہت انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم بڑے ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم ایک رائے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم جو اشتہاروں کا لالچ ہے، ہم جو پیسوں کا لالچ ہے، ہم اس کو، اب میں یہ نہیں کہہ سکتا اس اعتماد سے جس اعتماد سے میں 10 سال پہلے کہتا تھا۔ اب پلوں کے نیچے سے کافی پانی بہہ گیا۔ تو میرے خیال سے صحافیوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کو نہ تو کسی کے ایجنڈے کا حصہ بننا چاہیے، نہ کسی کے حق میں، نہ کسی کے خلاف، اور نہ ہی کسی کے خلاف ایک مخصوص پروپیگنڈے کا حصہ بننا چاہیے۔ اور میری مراد اس سے فوج میں سب ہیں کہ نہ ہمیں کسی مخصوص ایجنڈے کے تحت فوج پہ ٹارگٹ کرنا چاہیے، اور نہ ہی غلط خبریں چلانی چاہیے، نہ ہی انڈرمائن کرنا چاہیے، اسی طرح نہ ہی سیاستدانوں کو رگیدنا چاہیے خام خواہ۔ اگر کوئی وجہ ہو، کوئی بات ہو، کوئی خبر ہو، کوئی سچائی ہو، بالکل بیان کرنی چاہیے۔ تو میرے نزدیک تو صحافیوں کو اپنا ایک مثبت جو کردار ہے، دیکھیں نا، صحافیوں کے 2 کام ہیں، ایک لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرنا، ان کو سامنے لانا، دوسرا ماہرین کو، دانشوروں کو بلا کے ان کے ذریعے ان مسائل کا حل کیا ہے اس کے اوپر بات کرنا، اور تیسرا اہم حصہ جو صحافی کا ہے، جس کی ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ جو حکومت کی پالیسیاں ہیں، اگر وہ درست پالیسی ہے، عوام کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ لوگوں کو بتائیں کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اور اگر اس پالیسی سے نقصان ہو رہا ہے تو اس کی نشاندہی کریں کہ حکومت کی اس پالیسی کے نتیجے میں لوگوں کا، ملک کا یہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ کام ہے صحافیوں کا، صحافیوں کو اپنے کام پہ فوکس رہنا چاہیے۔